مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جوان ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، قرآن شریف بھی اچھا پڑھتے تھے، نوجوان تھے، جذبہ تھا، ایمان تھا، شوق تھا۔ جذبہ یہ ہے کہ میں اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں کیسے لگاؤں، یہ جذبہ ہے کہ میں جوانی سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں تاکہ اللہ کے ہاں مجھے اجر ملے، یہ ہے جذبہ۔ حالانکہ جوانوں کی تو خواہشات بہت ہوتی ہے الٹی سیدھی۔ کیا کرتے تھے؟ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک کلام پاک ختم کرتے تھے، روز کا معمول تھا، روز کا۔ رات بھر جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دن بھر روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک ختم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو یہ؟ تمہارے جسم کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے یار دوستوں کا بھی حق ہے، تمہارے ملنے والوں کا، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے، سب کے حق ادا کرو نا۔ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر لوں۔ دیکھیے جذبہ کیا ہے، اپنی جوانی میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر لوں۔ فرمائے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو حق رکھا ہے بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، یار دوستوں کا، ملنے والوں کا، آنے جانے والوں کا، وہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ عبادت کیا کرو لیکن رات کو سویا بھی کرو، جاگنے سے تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی، دن بھر روزہ رکھو گے تو تمہارے جسم میں کمزوری آ جائے گی۔ اور کلام الہی سنیے گا، کلام الہی مہینے میں ایک ختم کیا کرو۔ مذہب اسلام میں ہر چیز کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، ایسے ہی نہیں الٹا سیدھا سب۔ فرمایا کلام الہی، کلام پاک مہینے میں ایک دفعہ ختم کیا کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیے، جوانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ عبادت کر لوں، میں کلام الہی زیادہ ختم کر لوں۔ جب انہوں نے بہت کہا تو حضور نے فرمایا اچھا تم 20 دن میں ایک ختم کر لیا کرو۔ پھر اور گڑ گڑ آئے اور کہا نہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ بتائیے، میری زندگی، میری جوانی میں عبادت میں لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو 3 دن میں ایک کلام پاک ختم کیا کرو، بس یہ فائنل ہے۔ حدیث لکھا کرتے تھے، حدیث یاد کیا کرتے تھے، عبادت میں زیادہ لگے رہتے تھے، لکھنا آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث شریف لکھنے کا رواج نہیں تھا اور حکم بھی نہیں تھا، صرف قرآن لکھنے کا حکم تھا، حدیث لکھنے کا حکم نہیں تھا۔ لیکن یہ لکھا کرتے تھے، ان کو لکھنا آتا تھا۔ کوئی صحابہ نے منع کیا، کوئی صحابہ نے منع کر دیا کہ بھائی حدیث نہ لکھا کرو، لکھنا بند کر دیا انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فرمایا لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ تو ان سے کچھ صحابہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، کبھی خوشی میں ہیں، کبھی آپ کا مزاج کیسا ہے، ہر حدیث لکھنے کی نہیں ہوتی، نہیں لکھا کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس منہ سے ہمیشہ حق بات نکلتی ہے، وہی نکلتا ہے
جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں اور حدیث نقل کرنے میں سب سے زیادہ ان کا نام ہے۔ حدیث کی روایت میں وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے زیادہ کوئی روایت کرنے والا، مجھ سے زیادہ کوئی روایت کرنے والا سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے کوئی نہیں ہے۔ لاکھوں حدیث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک صحابی ہے جو نوجوان ہے، لیکن دیکھیے کتنا جذبہ ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، صحابیات کے حالات پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے اور ان کی زندگی کیا ہے۔ یہی تو فائدہ ہے۔ اگر آپ کسی صحابی کا واقعہ پڑھتے ہیں، کسی بزرگ کا واقعہ پڑھتے ہیں، کسی صحابی عورت کا واقعہ پڑھتے ہیں، کوئی عورت اگر پڑھتی ہے تو وہ جائزہ لے گی نا کہ میں کیسی ہوں اور وہ کیسی ہے، یا میں کیسا ہوں وہ کیسے ہے۔ بھئی دنیاوی طور سے تو لوگ مقابلہ کرتے ہیں، ان کا گھر ایسا تو میرا ایسا، ان کی گاڑی ایسی تو میری گاڑی ایسی، ان کے کپڑے ایسے تو میرے کپڑے ایسے۔ دنیاوی معاملہ میں تو لوگ مقابلہ کرتے ہیں نا، دین کے معاملے میں مقابلہ وہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔